الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رجب کا مہینہ چل رہا ہے. رجب کا مہینہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کو اللہ نے خود حرمت عطا فرمائی. یہ حرمت والا پاک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے. حرمت والے 4 مہینوں میں ایک ہی حکم ہے، اس میں ہر عبادت کا ثواب زیادہ اور ہر گناہ کا گناہ زیادہ. اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے تاکہ ثواب زیادہ ملے، گناہوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہمارے لیے جہنم کا راستہ بند ہو جائے. پھر رجب کے مہینے میں لوگ بہت سارے پوچھتے ہیں کہ جی کون سے احکام ہیں کون سے نہیں ہیں. تو رجب کے مہینے میں کوئی خاص الگ سے رجب سے متعلق احکامات کو عبادت کہ جی ایسے کرنا ہے، اتنے نفل پڑھنے ہیں، اس رات کو یہ کرنا ہے، گویا کہ وہ شب معراج ہی کی رات بے شک کیوں نہ ہو، تو کوئی ایسی عبادت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. معراج کی رات کے حوالے سے اس دن کا روزہ، رات کی عبادت، یہ سب بدعات میں سے ہیں، بچنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں معراج ہوئی، مدینہ طیبہ میں نہیں ہوئی، لیکن ان 10 سالوں میں کبھی اس رات کا کوئی ذکر نہیں، کسی عمل کا ذکر نہیں. تو جو کام صحابہ نے نہیں کیا ہم کیوں کریں بھائی؟ جو صحابہ نے کیا ہم بھی بس وہی کریں. پھر رجب میں جو کرنے والی بات ہے وہ جو دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا. تو یہ دعا ہے، یہ مانگنی چاہیے، یہ حدیث میں آتی ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اسی طرح رجب کے کنڈے یہ بڑے مشہور ہیں بعض جگہوں پہ، ان سے بھی بچنا چاہیے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. شریعت سنت سادہ اور کھلی ہے، پاکیزہ ہے، اس پر ہم عمل کریں گے تو برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. یہ ماہ رجب کے حوالے سے چند باتیں ہو گئی. اس کے علاوہ شب معراج کے حوالے سے چند باتیں ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا ہوئی، معراج ملی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اعجاز ہے، جو اور کسی کو کائنات میں عطا نہیں ہوا. کہ بہت تفصیلات ہیں. الحمدللہ جو سیرت کے اوپر بیانات ہوئے تقریباً 75 بیانات ہیں، تقریباً ہر بیان 1 گھنٹے کا ہے، یوٹیوب پہ موجود ہیں. اس میں جو چاہیں تو نبی علیہ السلام کی بالکل ابتدا پیدائش سے لے کر، بلکہ پیدائش کے کچھ عرصہ پہلے سے لے کر آخر تک، وفات تک تفصیلی حالات بیان کیے گئے. کم سے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہی سمجھ لیں، سن لیں، جان لیں، بہت تعلق ہوگا، بہت آسان ہوگا ہمارے لیے زندگی گزارنا، بہت رہنمائی ملتی ہے. وہ 75 بیانات یوٹیوب پہ تو موجود ہیں، وہ لکھے بھی جا رہے ہیں. پہلی جلد کا مسودہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، ابھی تو یہ مسودہ ہے، لیکن انشاءاللہ امید ہے اگر اللہ کو منظور ہوا تو رمضان سے پہلے شاید یہ پرنٹ ہو کے بھی آ جائے. اللہ عافیت رکھے. انشاءاللہ اس پہ بڑے کام چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور سب کے لیے، امت کے لیے نافع بنائے. ابھی روزہ رسول پہ لے گئے تھے، وہاں بھی پیش کیا، عمرے میں طواف بھی کیا، اللہ سے مانگا، اللہ اس کو قبول فرمائے اپنی رحمت سے. تو بہت تفصیلی باتیں ہیں، یہ پرنٹ ہو کے بھی آ جائیں گے انشاءاللہ اپنے وقت پہ.
یوٹیوب پہ موجود ہیں. اور معراج کا واقعہ تو ایسا ہے جو 2-3 گھنٹے چاہیے تفصیل کو سمجھنے کے لیے. ہمارے پاس وقت کم ہے تو ایک خاص پہلو پہ ذکر کریں گے، بلکہ 2 پہلوؤں پہ ذکر کرتے ہیں. ایک پہلو یہ کہ یہ معراج صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی معراج نہیں تھی، خالی فقط نبی علیہ السلام کی معراج نہیں تھی، بلکہ اس رات مخلوقات میں سے بہت ساری مخلوقات کو معراج نصیب ہوئی. وہ کیسے؟ اس کی تفصیل سے تھوڑی سی سن لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت ہے، آرام کر رہے تھے. جبرائیل امین آئے اور آپ کے ساتھ براق آیا. براق نے آپ کو دیکھا اور آپ براق پر سوار ہوئے. یہ کس کی معراج ہے؟ حضور کی یا براق کی؟ یہ براق کی معراج ہے، یہ حضور کی نہیں ہے. یہ براق کی معراج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سواری کی. نبی علیہ السلام روانہ ہوئے. بیت المقدس سے پہلے بھی بعض مقامات پہ رکے، بیت الحم میں رکے اور مدینہ طیبہ میں رکے. جہاں جہاں آپ نے 2 رکعت ادا کی، یہ ان زمین کے حصوں کی معراج ہو گئی. وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے. انبیاء کرام آئے، انبیاء کرام نے آپ کو دیکھا اور آپ کے پیچھے نماز ادا کی. یہ انبیاء کی معراج ہو گئی. فرشتوں نے آپ کو دیکھا اور آپ کے پیچھے نماز ادا کی. یہ فرشتوں کی معراج ہو گئی. اس کے بعد اگلا سفر شروع ہوا. پہلے آسمان پہ پہنچے، دروازے کھلے. پہلے آسمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اس آسمان کی معراج ہو گئی. آسمان کے اوپر بے شمار اللہ کی مخلوق فرشتے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا، آپ کا استقبال کیا. یہ پہلے آسمان کے فرشتوں کی معراج ہو گئی. پھر دوسرا آسمان، وہاں اسی طرح ہوا. دوسرے آسمان کی معراج بھی ہوئی. وہاں موجود مخلوق نے جو نبی علیہ السلام کو زیارت کی، دیکھا، مرحبا کہا، استقبال کیا، ان کی معراج ہوئی. پھر تیسرا، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ہر آسمان پر آپ پہنچتے گئے. آسمان اور وہاں کی نورانی مخلوق، ان کی معراج ہوتی چلی گئی. اس کے بعد سدرۃ المنتہا پہ آپ پہنچے. آپ نے جنت کو دیکھا، جنت کی معراج ہو گئی. آپ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، وہاں کے حالات تفصیلی بیان کیا آپ نے، تو یہ سدرۃ المنتہا کی معراج ہو گئی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید آگے بڑھے، جبرائیل بھی پیچھے رہ گئے. عرش الہی کے اوپر جب آپ چلے گئے، اب یہ عرش الہی کی معراج ہو گئی. ابھی تک نبی علیہ السلام کی معراج اس حوالے سے نہیں ہوئی جو میں بیان کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کب ہوئی؟ عرش الہی پہ جب اللہ رب العزت کا دیدار ہوا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی معراج. جو حقیقی معراج ہے نا، وہ یہ ہے. واپس آئے، راستے میں موسیٰ علیہ السلام ملے. آپ کو کیا تحفہ ملا؟ 50 نمازیں نہیں پڑھے گی امت، کم کروائیے، کم کروائیے. 5 کم ہوتے ہوتے آخر میں 5 رہ گئیں. یہ جو بار بار کا آنا جانا تھا نا، یہ نبی علیہ السلام کی معراج تھی. بار بار آنا جانا، تقریباً 9 دفعہ آنا جانا ہوا، یہ معراج تھی. صرف ایک معراج نہیں، بار بار آنا جانا، یہ بار بار کی معراج. وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کہہ دیا تھا ایک چکر اور لگا لے. تو اور تخفیف ہو جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اب شرم آتی ہے جاتے ہوئے. یعنی منع نہیں ہے، تب کہ نہیں، اب مزید حیا آتی ہے کہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے. ایک دفعہ ذوالفقار بھٹو نے، جو وزیر اعظم تھے پاکستان کے، ایک جہاز میں مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے، کہیں جا رہے تھے. تو ذوالفقار علی بھٹو نے مفتی محمود رحمۃ اللہ نے کہا، کاش 50 نمازیں ہوتی تو تم لوگ نمازیں پڑھتے رہتے. ہمیں کابینہ میں آ کے اور حکومت کے معاملات میں آ کے تنگ تو نہ کرتے نا. مولوی لوگ سارے دن نمازی 50 پڑھتے رہتے تو ہمیں تو تم سے جان چھوٹ جاتی. وہ بھی آگے سے بڑے زبردست جواب دینے والے تھے. فرمانے لگے، ابھی تو صرف 5 ہیں، تم اس 5 کی مان نہیں برداشت کر رہے، اس 5 کا روب تم سے برداشت نہیں ہو رہا. 50 ہوتی تو تم کدھر جاتے؟ پھر ہمارا اللہ سے کتنا تعلق ہوتا.
خیر، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے سفر شروع ہونا، راستے میں جس مخلوق نے آپ کو محبت سے دیکھا، آپ کا اکرام کیا، ان سب کی معراج ہوتی چلی گئی۔ آقا علیہ السلام عرش پہ پہنچے، اللہ کو دیکھا، آقا علیہ السلام کی معراج ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام راستے میں تھے، یہ بار بار کا آنا جانا، یہ بار بار کی معراج ہوئی۔ اس میں میں اور آپ رہ گئے، مخلوق میں سب کو حصہ مل گیا، آپ کی امت کدھر گئی پھر؟ نہیں، آپ کی امت کو بھی معراج ملی۔ وہ کیسے؟ نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ روزہ، زکوٰۃ، صدقات، یہ سارے احکامات زمین پر آئے، یہ نماز معراج پہ جا کے ملی، اوپر جا کے ملی۔ تو نماز مومن کی معراج ہے۔ مومن کی دو اصل میں معراجیں ہیں۔ نمبر ایک، نماز، جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، یہ مومن کی معراج۔ اور نمبر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، آپ کی سنت پر عمل کرنا، یہ امت کی معراج ہے۔ اب ہم میں سے جو چاہے اپنی معراج کو حاصل کرنا، وہ اپنا حلیہ، اپنا سارا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرے۔ یہ مومن کی معراج کیا ہے؟ نبی کے طریقوں پر آ جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا، آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اگر آج امت اتباع سنت پر آ جائے تو اس کو ہر اعتبار سے عروج ملے۔ یہ نماز کی مکمل پابندی پر آ جائے، ہر اعتبار سے اس کو عروج ملے۔ ہم نے دونوں کام چھوڑے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے، اور ہوتے چلے جائیں گے جب تک واپس نہیں آئیں گے۔ شب معراج میں کئی واقعات پیش آئے، ان میں سے جو عبرت انگیز واقعات ہیں نا، باتیں ہیں، وہ 14 ہیں۔ تو ایک ایک کر کے میں سناتا ہوں۔ ہم نے ان باتوں میں غور و فکر کرنا ہے کہ میں کہاں ہوں، اپنے آپ کو ساتھ ساتھ تولنا ہے، میں کدھر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کے سفر میں میرا ایک ایسی قوم سے، ایسے لوگوں سے، گروہ سے گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اپنے چہروں کو اور سینوں کو نوچتے چلے جا رہے تھے تانبے کے ناخنوں سے، برا حال۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیبت کرنے والے ہیں، یہ غیبت کرنے والے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا گزر ایسے لوگوں سے ہوا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے لوگوں کے گھر ہوتے ہیں، اور ان پیٹوں کے اندر سانپ تھے، اور وہ باہر سے نظر بھی آ رہے تھے، وہ لوگ بڑی تکلیف میں تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ سود کھانے والے ہیں، ان کے سیونگ اکاؤنٹس ہیں، یہ سودی معاملات کرتے ہیں، کوئی ان سے پیسے مانگنے آ جائے بغیر سود کے پیسے نہیں دیتے، یہ سود کھانے والے ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسی جگہ سے گزرا، ایسی قوم سے گزر ہوا کہ ایک ہی دن میں وہ کھیتی بوتے ہیں اور کاٹ لیتے ہیں، وہ مال ان کو مل جاتا ہے، پھر بوتے ہیں، پھر کاٹ لیتے ہیں، فوراً کا فوراً ان کی محنت کا بدلہ ان کو فوراً مل رہا ہے، اور خوب مل رہا ہے۔ پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت میں جہاد کرنے والے مجاہدین ہیں، کہ ان کا ثواب بہت جلدی بہت زیادہ مل جاتا ہے، 700 گنا تک بھی مل جاتا ہے، یہ بہت جلدی اور زیادہ ثواب لینے والے لوگ ہیں آپ کی امت کے، جو جہاد کرنے والے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک ایسی قوم سے گزر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، تکلیف میں آتے تھے، چیخنا چلانا تو ہو گئی، اس کے بعد جیسے ٹھیک ہوتے ہوئے دوبارہ کچل دیے جاتے، پھر ٹھیک ہو جاتے، پھر کچل دیے جاتے، چل رہا ہے سلسلہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل بتاؤ تو صحیح یہ کون ہے؟ فرمایا یہ فرض نماز میں کوتاہی کرنے والے تھے۔ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی نا، جمعہ والے دن نماز جمعہ کے لیے تو آ گئے، اسی جمعے کو عصر میں نہیں آتے، یہ فرض نماز میں کوتاہی کرنے والے ہیں۔
سر کچلے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں خود بتائی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ایک اور قوم پہ گزر ہوا جن کی شرمگاہ کے اوپر آگے پیچھے چیتھڑے لگے ہوئے تھے، جانوروں کی طرح، اونٹ اور جانوروں کی طرح اس کو چر رہے تھے، اور غلاظت اور گندگی، زقوم، کانٹے دار بدبودار چیزیں کھا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کون ہے یہ؟ عرض کیا کہ یہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، یہ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں سونا چاندی یا ان کے پاس تجارتی مال ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ایک آدمی پلازا بنا رہا ہے، ایک سوسائٹی بنا رہا ہے، بلڈنگ بنا رہا ہے، تجارت کے لیے بنا رہا ہے، وہ کروڑوں اربوں روپے کی پراپرٹی ہے، اگر 5 سال سیل نہیں ہوئی کیونکہ مال تجارت ہے، زکوٰۃ بنتی ہے ہر سال مارکیٹ ویلیو کے مطابق۔ اور کتنے دکاندار ہیں اور کتنی عورتیں گھروں میں زیور موجود ہوتا ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتی۔ ہمیں ڈرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسی لکڑی پر گزر ہوا ہمارا کہ جو راستے میں لگی ہوئی تھی اور گزرنے والوں کے کپڑے پھاڑ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو چھپ کر چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، لوگوں کا مال چھین لیتے ہیں۔ یہ امت کے ان لوگوں کی مثال اللہ نے آپ کو دکھائی ہے جو آپ کی امت کے ہیں۔ یہاں ایک بات اور بتا دوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام بار بار کیا کر رہے ہیں؟ جواب دے رہے ہیں نا سوال کا۔ کیا کر رہے ہیں؟ سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ بار بار سوال پوچھ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ عالم الغیب فقط وحدہ لا شریک، اللہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی نبی عالم الغیب ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوں تو سوال پوچھنے کی وجہ کیا ہے؟ اگلا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ایک ایسی قوم پہ گزر ہوا جنہوں نے لکڑیوں کا ایک بہت بھاری گٹھا سر پہ جمع کیا ہوا تھا، اتنا بڑا اور بھاری تھا وہ اٹھایا نہیں جا رہا تھا، لیکن اور جمع کر رہے ہیں اور جمع کر رہے ہیں اور جمع کر رہے ہیں، جو ہے وہ اٹھا نہیں سکتے، مزید جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا ماجرا ہے، واقعہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، حقوق ہیں، یہ پہلے حقوق تو ادا نہیں کر رہے، مزید اپنے اوپر جمع کیے جا رہے ہیں۔ یہ ان کی مثال بتائی گئی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا ایک اور قوم پہ گزر ہوا کہ جن کے ہونٹ اور زبانیں قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں، پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر کاٹ دی جاتی ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر کاٹ دی جاتی ہیں، اور یہ سلسلہ رک نہیں رہا، چل رہا ہے۔ پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ واعظ اور وہ خطیب اور وہ دین کی نیکی کی طرف بلانے والے لوگ ہیں جو خود نیکی پہ نہیں چلتے، لوگوں کو تو دعوت دیتے ہیں، خود ان کی تنہائیاں خراب ہوتی ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ان کا دھڑ انسانوں جیسا، چہرہ خنزیر جیسا۔ پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ جھوٹی گواہی دینے والے لوگ ہیں، جسم انسانوں جیسا اور چہرہ خنزیر سور جیسا۔ جھوٹی گواہی دینا آسان بات نہیں ہے، بہت بھاری بات ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ایسی قوم کو دیکھا، ایسی عورتوں کو دیکھا کہ جن کا برا حال، بکھرے ہوئے بال ہے، چیخ رہی ہیں، کتوں کی مانند چیخ رہی ہیں، آوازیں نکال رہی ہیں، بڑے برے حال میں۔ پوچھا جبرائیل ان عورتوں کو کیا ہوا، یہ کیا واقعہ؟ فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر سے زبان درازی کرتی ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں چھوٹے چھوٹے قد ہیں، ان کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے جاتے ہیں، وہ کچلے جاتے ہیں، پھر پہاڑ ہٹتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر پہاڑ رکھ دیے جاتے ہیں، پھر وہ کچل جاتے ہیں، پھر پہاڑ ہٹائے جاتے ہیں، پھر ٹھیک ہوتے ہیں، پھر پہاڑ پھر کچلے جاتے ہیں، بار بار کچلا جا رہا ہے، ان کو چل رہا ہے سلسلہ۔ پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے متکبرین ہیں، تکبر کرنے والے لوگ ہیں۔ کہتے تو مجھے نہیں جانتا، تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ ہم ہیں ہواؤں کے رخ بدلنے والے، یہ متکبرانہ بولنے والے، تکبر کرنے والے لوگ، قیامت کے دن ان کو اس طرح رسوا کیا جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سر کے اوپر بڑے بڑے گٹھے ہیں، بھاری
وہ ان کو اٹھا کے چلنا چاہتے ہیں، وہ آگے کہیں جانا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ کہیں جانا چاہ رہے ہیں، ان کے اوپر فرشتے بڑے بڑے گٹھرے رکھ رہے ہیں، بڑے بڑے گٹھرے، وہ گر جاتے ہیں، نہیں اٹھائے جا رہے ان سے، وہ آگے چلتے ہیں لیکن فرشتے پھر رکھ دیتے ہیں، وہ کہیں آگے جانا چاہ رہے ہیں، بار بار گٹھرے ان کے اوپر رکھے جا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کا سفر نہیں شروع ہو پاتا۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ خیانت کرنے والے ہیں، ان کے پاس امانتیں رکھی جاتی ہیں، یہ خیانت کرتے ہیں۔ باپ کے انتقال کے بعد وراثت کا معاملات ان کے پاس آ جاتے ہیں، تو بہن کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا معاملات ہیں، تو یہ خیانت کرنے والے لوگ ہیں۔ اس طرح اور بہت ساری چیزیں۔ اب دو چیزیں اور بھی رہ گئیں، یہ 12 ہو گئیں، دو اور رہ گئیں، یہ میں دونوں اکٹھی سناتا ہوں، الگ الگ تھیں تو لیکن سنا ایک وجہ سے، خاص وجہ سے اکٹھی رہا ہوں۔ دو واقعات نبی علیہ السلام نے معراج میں اور بھی دیکھے، وہ دونوں واقعات زنا سے متعلق ہیں۔ پہلے میں فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک ایسی قوم سے گزرا، ایسے لوگ تھے جس میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی، ان کے سامنے دو چیزیں رکھی ہوئی ہیں کھانے پینے سے متعلق۔ ایک طرف ہانڈیا میں خوبصورت مزیدار لذیذ پاکیزہ گوشت اور پاکیزہ کھانے رکھے ہوئے ہیں، وہ ان کو نہیں کھا رہے، اور دوسری طرف غلیظ سڑا ہوا بدبودار گندا سامان کھانے کا رکھا ہوا ہے، اس کو وہ کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ شادی شدہ لوگ ہیں، وہ شادی شدہ مرد ہیں کہ گھر میں پاکیزہ بیوی موجود ہوتی ہے لیکن یہ منہ مارنے باہر جاتے ہیں، دوسری عورتوں سے تعلقات رکھتے ہیں۔ اور یہ وہ عورتیں ہیں آپ کی امت کی شادی شدہ جو گھر میں اپنے خاوند کو توجہ نہیں دیتی اور گھر کے باہر منہ کالا کرنے جاتی ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سر کے اوپر ان کی شرم گاہیں آ چکی ہیں، پیپ نکل رہا ہے، پیپ نکل رہی ہے، غلاظت نکل رہی ہے، شرم گاہیں ان کے سر پر آ چکی ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، شرم گاہیں سر پر آ چکی ہیں، ان شرم گاہوں سے پیپ نکل رہی ہے اور وہ اسے پیتے چلے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ امت کے زنا کرنے والے لوگ ہیں، شادی شدہ ہیں یا کوارے ہیں، یہ زانی لوگ ہیں۔ جب انسان زنا کرتا ہے نا تو جسم کا انگ انگ اس کی لذت کو محسوس کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے۔ جہنم کے اندر ایک وادی ہے ویل، وہاں زانی لوگوں کو رکھا جائے گا، ان کے جسموں کو خوب بڑا کر دیا جائے گا اور ان کے اوپر بڑے بڑے بچھو اونٹوں کی سائز کے مطابق مسلط کر دیے جائیں گے، جو سر سے لے کے پاؤں تک ان کو ڈس رہے ہوں گے۔ جب انہوں نے انجوائے کیا تھا تو جسم کے ہر حصے میں اس کی لذت پہنچی، اور اب ویکسینیشن ہو رہی ہے، علاج پہنچایا جا رہا ہے، ٹیکے لگوائے جا رہے ہیں، وہ بھی جسم کے ہر حصے پہ پہنچائے جا رہے ہیں۔ یہ تیسری بات تو معراج کے واقعے والی نہیں ہے، لیکن پہلی دونوں شب معراج میں نبی علیہ السلام نے دیکھی۔ اب انہی حالات کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے موجودہ حالات پہ غور و فکر اگر کریں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں گزشتہ 25-30 سالوں میں بہت تبدیلی آ گئی، بہت ساری بے حیائی کی چیزیں شروع ہو گئیں، جن میں سے 15-20 سال پہلے ویلنٹائن ڈے شروع ہوا، اور یہ اتنا بڑھ گیا کہ اس کے اوپر ہوٹلوں میں جگہ نہیں ملتی، کسی ہوٹل کے مالک سے جا کے پوچھیں، اتنا بڑھ چکا۔ پھر وہی کافی نہیں تھا، پھر 8 مارچ بھی شروع ہو گیا، میرا جسم میری مرضی۔ اس کے بعد یہ ہومو سیکشولیٹی بھی شروع ہو گئی، مرد مرد سے اور عورت عورت سے۔ پھر کرسمس کیا، نیو ایئر نائٹ کیا، اور بون فائر کیا، میوزیکل نائٹس کیا، جشن بہارا کے نام پہ پتہ نہیں کیا، بعض جگہوں پہ شادی بیاہ کے اوپر جو معاملات ہوتے ہیں جس میں شراب اور شباب بھی ہوتی ہے، یہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حیا اور پاکیزگی کی تعلیم دی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں وہ حیا تھی جو مدینہ کی کنواری بچیوں سے بھی زیادہ تھی۔ یہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے دونوں ساتھی ہیں، ایک نکل جائے تو دوسرا خود بخود نکل جاتا ہے۔ اب کفر نے محنت کر کے ہمیں بے حیائی کی دلدل میں ڈالا، ہم انجوائمنٹ کے نام پر، انٹرٹینمنٹ کے نام پر، جدیدیت کے نام پر، فیشن کے نام پر، ترقی یافتہ کہلانے کے نام پر ہم بے حیائی کی دلدل میں اتر گئے، ہم بے حیائی کی دلدل میں اتر گئے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ہمارے کالج یونیورسٹی کے نوجوان اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ حدیث کی بات پکی ہے۔ اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ موجودہ پیش آنے والا ہے نا، وہ الحاد کا ہے، اللہ کو نہ ماننا یا اللہ کی کسی خاص بات کا انکار کر دینا، وجود کا انکار یا قدرت کا انکار۔ یہ بے حساب چل پڑا ہے۔ کسی کالج یونیورسٹی میں چلے جائیں، تھوڑا سا سروے کریں، پتہ لگ جائے گا۔ وہاں جانے کا وقت نہیں، آپ کے جو بچے جاتے ہیں بڑے کالج یونیورسٹیز کے، ان سے پوچھیں وہاں کیا حال ہے، رپورٹ آ جائے گی۔ اللہ کے نبی کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، ایک نکل جائے تو دوسرا بھی نکل جاتا ہے۔ میں نے چھپ چھپ کے راتوں کو تنہائی میں بے حیائی شروع کی تو ایمان بھی کسی طریقے سے نکلے گا، کوئی نہ کوئی طریقہ تو بنے گا نا۔ ایک دم یہ سب کچھ نہیں ہو جاتا، یہ سب نظر آ رہا ہے۔ اور 3-4 دن پہلے ایک میرے پاس سروے رپورٹ آئی تو واٹس ایپ پہ بھی موجود ہے، وہ یورپ کے کسی ملک کی تھی، تو دل میں تھا اس کا پرنٹ نکال کے پھر میں اس کو باقاعدہ اس پہ ریکارڈنگ کرواؤں، خلاصہ اس کا بتا دیتا ہوں۔ وہاں سے کسی نے مجھے بھیجی تھی، انہوں نے وہاں رپورٹ سروے کیا، وہ مسلمان جو مختلف ممالک سے اس ملک میں آ کے آباد ہوئے، جو 95 سال پہلے یا 100 سال پہلے 150 سال پہلے آئے تھے نا، ان کی تیسری نسل آ چکی ہے، اور تیسری نسل میں صرف 5% مسلمان ہیں، 95 مسلمان نہیں رہے۔ دادا اور پردادا کا نام مسلمانوں والا، اس کا نام اول تو مسلمانوں والا رہا نہیں، رہا بھی ہے لیکن خود مسلمان نہیں رہا، یعنی 100 سال میں جو تیسری نسل آئی ایمان چلا گیا۔ دوسرا اس میں غالباً یہ لکھا ہوا تھا رپورٹ میں کہ جن کو ابھی آئے ہوئے 50 سال ہوئے ہیں، 100 سے زیادہ نہیں ہوئے، 50 کے قریب ہوئے ہیں، ان کے اندر آدھے سے زیادہ مسلمان نہیں رہے، آدھے سے زیادہ غیر مسلم ہو چکے ہیں۔ یہ ایک سروے ہے، اس کی پوری اس میں رپورٹ تھی، میں دوبارہ اس کو انشاءاللہ پڑھ کے ریکارڈ کرواؤں گا، لیکن بات یہی ہے اس میں آج کتنے لوگ ہیں جو حالات کی وجہ سے کہتے ہیں یہاں سے پاکستان میں رہنے کی ضرورت کیا ہے، یہ کوئی ملک ہے، نعوذ باللہ، کتنی بری بات کو کہتے ہیں، باہر چلے تو باہر کو جنت ہے، جنت تو مرنے کے بعد ایک اعمال پر ہی ملنی ہے۔ اپنی نسلوں کے ایمان کا کیا کریں گے؟ یہاں کم سے کم ایمان تو محفوظ، لیکن یہاں بھی اب ان لوگوں کا ایمان محفوظ ہے جو باقاعدہ ایمان کی حفاظت کی محنت کر رہے ہیں، ورنہ یہاں بھی باتیں ختم ہو گئی، کیونکہ وہ بے حیائی، وہ ساری چیزیں جو ان کے ہاں تھیں۔ انگلینڈ سے کچھ لوگوں نے کہا ہمارے بچے جاتے ہیں، وہ 4تھی کلاس سے ہی جو ہے نا وہ بے حیائی کی تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں، بچوں کو، چھوٹے بچوں کو بتاتے ہیں کہ مرد عورت ملیں تو کیوں ملیں، کیسے ملیں، اور ان میں کون کون سی آلات ہونے کی پوری تفصیل بتاتے ہیں۔ شروع میں والدین ریکویسٹ کرتے تھے تو اس کلاس سے بچوں کو نکال دیا جاتا تھا، جن کے والدین کہتے تھے، لیکن بچے اگلی کلاس میں تو سارے وہی ہیں نا۔ میرا بچہ، اس نے ٹھیک ہے وہ والی کلاس نہیں لی، لیکن بعد میں تو انہی بچوں میں آ رہا ہے، جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ یہی سب کچھ ہوتی تھی۔ اور اب معلوم یہ ہوا کہ اب تو انہوں نے ریکویسٹ کرنے پر بھی یہ بات ختم کر دی کہ نہیں اب بیٹھنا پڑے گا، کمپلسری کر دیا۔ اب وہ ساری چیزیں پاکستان میں بھی شروع ہو چکی ہیں، تعلیم میں میوزک کو ڈال دیا گیا ہے۔ کالج یونیورسٹیز کے جو ٹرپ جاتے ہیں، کیونکہ میرا تو سفر ماشاءاللہ بہت ہے، میں پرسوں رات کو لاہور سے نکلا ہوں 9 بجے بیان کر کے، اٹک گیا ہوں، پھر کل اسلام آباد میں اور وہاں میری 2 میٹنگز تھیں، رات کو میں لاہور پہنچا ہوں۔ تو ناران، وہ جو پچھلی دفعہ ماشاءاللہ آئے تھے مفتی عثمان یاسر صاحب، بھی ناران کے ہیں، اور بالا کوٹ میں ہمارے ہاں ایک برانچ بن رہی ہے، اس کے انچارج یہی ہوں گے الکحف کے تحت، تو چند دنوں میں اس کا سنگ بنیاد رکھنے مجھے پھر انشاءاللہ تعالیٰ بالا کوٹ جانا ہے۔ بیسیکلی بالا کوٹ کے ہیں، لیکن ناران میں جو مسجد ہے بڑی، اس کے امام اور خطیب ہیں،
ان سے پوچھ لیں یا جس مرضی ہوٹل والوں سے وہاں جا کے پوچھیں تو نہیں ہو کیا رہا ہے. ہم تو سمجھ رہے ہیں یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے، سحر و تفریح، تعلیم کے لیے جا رہے ہیں، لیکن بے حیائی کی کون سی چیز نہیں ہے جو وہاں ہو نہ رہی ہو. جب ہم نے اپنے گھروں سے محنت کو نکال دیا، ایمان کی، حیا کی، تو وہ نسلوں میں بھول جائیں کہ ایمان رہے گا. بڑی ہر طرف سے محنت ہو رہی ہے، انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ، کارٹون، ویڈیو گیم، میوزک، ہر طرف سے محنت ہو رہی ہے کہ ان کو دین سے دور کر دو. اور جب حدیث سنتے ہیں اور حالات کو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں آتی ہے. فرمایا حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، ایک نکل جائے تو دوسرا خود بخود نکلتا ہے. جس گھر سے حیا نکل گئی، حیا کہاں سے نکلتا پتہ لگے گا؟ پردے سے. برقع اترا اور بے پردہ عورت باہر جا رہی ہے تو یہ شرعی حیا تو نہیں رہی، معاملات اترنے شروع ہو گئے، خراب ہونے شروع ہو گئے. جب یہ آگے بڑھے گی، نسل آگے جائے گی، 1 2 3 نسل آگے جائے گی تو آگے ایمان میں نہیں رہے گا. پھر ہماری اولادیں ہمارے لیے قرآن پڑھنے والی نہیں ہوں گی، 1 منٹ کی خاموشی یا کینڈل لائٹس والی ہوں گی. اگر ہم کچھ فکر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں آج سے کچھ کرنا ہوگا. کم سے کم اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اور ہماری نسل بچ جائے گی. پھر اگلی نسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگلی نسل کو کیسے بچائے، ہم اپنی کمی نہ رہنے دیں. اور اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، پوری امت کے اوپر رحمت فرمائے. ابھی ترکی اور شام میں جو زلزلے آئے ہیں اور بہت بڑی تباہی، 10 شہروں کے اندر بہت بڑے بڑے معاملات. کل میں گیا تھا، خبیب فاؤنڈیشن والے ہیں جناب ندیم صاحب، میں 5 سال پہلے بھی ان کے ساتھ ترکی گیا تھا اور شام کے مہاجرین کے حوالے سے میں ان کی امداد کے لیے 2017 میں انشاءاللہ 3 4 دن میں دوبارہ میں ترکی جا رہا ہوں ان کے ساتھ انشاءاللہ العزیز. تو ہم لوگ الکحف کے پلیٹ فارم سے اور خبیب فاؤنڈیشن کے روٹ سے، ہمارا ڈائریکٹ تو وہاں نہیں ہے، بیت السلام والے ماشاءاللہ ان کا ڈائریکٹ ہے، ہمارا ڈائریکٹ تو نہیں ہے، لیکن اس روٹ سے ہم وہاں پہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کام کریں گے، جو اللہ کام لے لے. تو ان کے ساتھ انشاءاللہ سفر بھی ہے اور اس اتوار کو ہمارے گھر پر آ رہے ہیں عصر سے مغرب. انشاءاللہ تعالیٰ وہ وہاں کے حالات کی بریفنگ بھی دیں گے. تو بھئی ہمیں وہاں کچھ نہ کچھ جو بھی کرنا چاہے اور جس ادارے کے ذریعے کرنا چاہے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے. سوال یہ پیدا ہوگا جی پاکستان کے مسئلے تو حل ہوئے نہیں، وہاں کیوں جا رہے ہو؟ بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ خود بھوکا رہ کے بھائی کی مدد کرنا معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے. تو مسلمان ٹوٹ رہے ہیں، کفر توڑ رہا ہے، ہمیں یہ تو بتانا ہے کہ ہم ایک ہیں. اگر ہم نے ایک ملک کو چھوڑ دیا، اس کے ساتھ ہاتھ نہ ملایا تو ایک ایک کر کے سارے نکلے جا رہے ہیں. تو معاملات کہاں سے کہاں پہنچے، کہاں نہ پہنچے، اس میں کوئی بھی اختلاف کر سکتا ہے. لیکن 2005 میں جب زلزلہ آیا بالا کوٹ اور ان علاقوں میں، ہر 2 یا 4 کلومیٹر کے بعد ترکی کا جھنڈا، ترکی کا بندہ نظر آیا. انہوں نے اس کو خوب مدد کی. بالا کوٹ جو ہماری بھی برانچ بننے والی ہے، جو جگہ ہم نے لی ہے، وہاں باقاعدہ 2 کمرے ابھی بھی بنے ہوئے ہیں جو اس زلزلے میں ترکی والوں نے بنائے تھے. ابھی بھی اب ذرا پرانے ہو گئے لیکن اس وقت موجود ہیں. امت بننا بھی تو کوئی موقع ہوتا ہے نا. ہم تو خیر اتنے ان کو پیسے نہ دے سکیں، لیکن ایک مورل سپورٹ ہی ہوتی ہے، ہم آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے بھوکے ہیں، خود ضرورت مند ہیں، لیکن اپنے نوالے میں سے ایک نوالا آپ کو بھی پہنچا رہے ہیں. تو ان چیزوں سے ہی تو امت بنتی ہے. اتحاد اور یونٹی کیسے آتی ہے؟ تو بہت سارے اس کے مواقع ہوتے ہیں اظہار کے. اللہ تعالیٰ پوری امت پر رحم فرمائے. وآخر دعوانا